اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رومی کل ٹی وی۔ جناب، 2-3 خبریں ہیں آج۔ پہلے تو جو ابھی سلسلہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر زر مبادلہ کے ذخائر، تو اس کے حوالے سے ایک آدھ خبر ہے، اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر آگے مزید چلتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بھی ہے کچھ، عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے، پھر بیوروکریسی کے حوالے سے ہے کہ جی بیوروکریسی کے بیرون ملک اثاثوں کے حوالے سے بھی کوئی ڈسکشنز ہیں۔ اچھا، زر مبادلہ کے ذخائر 10 سال کی کم ترین سطح تک پہنچ چکے ہیں، تقریباً 3.8 اب رہ گئے ہیں، یعنی کہ 10 سال کی جو تاریخ تھی اس سے بھی کم سطح کے اوپر زر مبادلہ کے ذخائر پہنچ چکے ہیں۔ پیٹرول کے اندر ابھی انہوں نے اضافہ کیا تھا، 35 سے 36 روپے کا اضافہ کیا تھا، اب مزید پیٹرول کو مہنگا کیا جا رہا ہے، 30 روپے فی لیٹر مہنگا کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام تر IMF کی شرائط ہیں جن کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے۔ پیٹرول 30 روپے مزید مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ ڈالر مزید 2 روپے اور اوپر چلا گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت جو ہے 274 ہو گئی، اور سونا دیکھیں، سونا بھی مزید 2200 روپے جو ہے مہنگا ہوا ہے فی تولہ۔ 2200 روپے مہنگا ہوگا، سونا جو ہے فی تولہ پہنچا ہے 2,07,200 روپے پر، اور چاندی کے اوپر بھی تقریباً 5 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اچھا، پیٹرول پر مزید 17% GST لگانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ پیٹرول پر مزید 17% GST عائد کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے، اور IMF کا ٹیکس ریونیو شارٹ فال پر شدید تحفظات نے کا اظہار کیا ہے۔ بجلی پر بھی سبسڈی ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور بیوروکریسی کے بیرون ملک اثاثوں کی تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں IMF نے۔ یہ تو خیر بہت اچھی اقدام ہے کہ بیوروکریسی کی تفصیلات بھی مانگیں، کہ ان بیوروکریٹس کے پاس، ان اشرافیہ کے پاس، ان نوکر شاہی کے پاس یہ پیسہ بیرون ملک جو یہ منتقل کرتے ہیں، پاکستان کی رشوت کا پیسہ، بلیک منی کو جو ہے بیرون ملک منتقل کرتے ہیں، یہ اپنے نام سے نہیں کرتے، اپنے گھر والوں کے نام سے، اپنے بچوں کے نام سے، اپنے اولادوں کے نام سے، اور اپنے رشتہ داروں کے نام سے، اپنی بیگمات کے نام سے جو ہے یہ بیرون ملک اپنے اثاثے بناتے ہیں، منتقل کرتے ہیں، ان کے اکاؤنٹوں میں پیسے ڈالتے ہیں، ان کے نام سے یہ پراپرٹیز خریدتے ہیں۔ تو یہ IMF کا بڑا اچھا اقدام ہے، لیکن تفصیلات تو طلب کر لی جائیں گی، لیکن اس کے اوپر کچھ امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اس کو کیا نام ہے، نیب کے قانون کو جو ہے انہوں نے ہمارے یہاں جو PDM آئی تھی اس نے ترمیم کر کے بالکل اپنے مطلب کا کر لیا۔ لازمی سی بات ہے، بیوروکریٹس کا اور کرپٹ بیوروکریٹس کا اور کرپٹ سیاستدان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، صحیح، وہ دونوں ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ لازمی سی بات ہے، انہوں نے نیب کے قوانین کے اندر جو ترمیم کیے تو اس کا بینیفٹ ان بیوروکریٹس کو بھی ہوگا جنہوں نے پاکستان کا کرپٹ سیاستدانوں کے ساتھ مل کے پاکستان کا کے اندر لوٹ مار کا بازار گرم کیا، تو لازمی دونوں طرف اس کا بینیفٹ ہے۔ اس کا جو کہہ رہا ہے کہ رواں مالی سال میں 600 ارب کا جو ہے ٹیکس کا جو شارٹ فال تھا، ریونیو کا جو فرق تھا، اس کو پورا کیا جائے گا، یعنی کہ 6 ارب، ایک سال کے اندر 6 ارب روپے وہ پیٹرول کی مد کے اندر لیے جائیں گے۔ یہ پیٹرول کی مد کے اندر لیے جائیں گے، پیٹرول کے اوپر لیوی بڑھا کر، پیٹرول کے اوپر جو ہے ٹیکسز بڑھا کر، GST بڑھا کر، تو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر کے مزید ٹیکسز لگا کر پاور سیکٹر کے اندر جو ہے ٹیکسز لگا کے، انڈسٹری سیکٹر کے اندر جو ہے بجلی کے نرخوں میں اضافہ کر کے، اور گھریلو صارفین کے اوپر یعنی مختلف ٹیکسوں کی شکل کے اندر یہ 600 ارب روپے ایک سال کے اندر پورا کر کے IMF کو دیا جائے گا، یا ان کے جو ان سے قرضہ لیا گیا تھا تو اس کے سود کی رقم کا کچھ حصہ ان کو ایک سال کے اندر ادا کیا جائے گا۔ چھٹکارا تو بہرحال نہیں حاصل کیا جا سکتا، لیکن اتنی زیادہ مہنگائی کرنے کے باوجود بھی جو ہے آپ کا IMF سے چھٹکارا آپ کو ناممکن ہو چکا ہے۔ چھٹکارا تو خیر کیا ہوگا، تھوڑی سی بہت جو ان کی اقساط ہیں وہ ادا کر لی جائیں گی، ان کی شرائط کے اندر کچھ کمی واقع ہو جائے، اور ان کو پھر مزید ریلیف مل جائے، مزید قرضے ملنا شروع ہو جائیں، پچھلے قرضوں کی قسطیں ادا کریں، اور مزید قرضے لے کر مزید مصنوعی طور پہ اپنی معیشت کی گاڑی کو آگے رکھیں۔ اچھا، ایک اور بھی چیز ہے جس کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے، یا ہم ایک سوال ہے، جیسے IMF نے جو ہے ان کی وہ مانگی ہے، کیا نام ہے، بیوروکریسی کی جو ہے بیرون ملک اثاثوں کی تفصیلات انہوں نے مانگی ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے
اب IMF جو ہے اس کے اوپر بھی اسٹینڈ لے سکتا ہے کہ جی آپ کا ملک دیوالیہ ہونے کے نزدیک ہے، آپ کے پاس فورن کرنسی کے ذخائر موجود نہیں ہیں، اس کے باوجود آپ کے یہاں جو ہے بیجا اخراجات اسمبلی میں کے ممبران کی تنخواہوں کے اندر، ان کے پیٹرول کے اندر اربوں روپے جو سالانہ آپ کا بجٹ ہے 30 35 40 ارب کے قریب، یہ سارا آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ، عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ جو ہے وہ آپ صرف جو ہے بلا وجہ جو ہے پیٹرول کے اندر ضائع کر رہے ہیں، ان کی تنخواہوں میں ضائع کر رہے ہیں، ان کی مراد کے اندر ضائع کر رہے ہیں. تو اس پر بھی اسٹینڈ لینا چاہیے کہ اس کو بھی کم کر دیا جائے، منیمائز کر دیا جائے. یا ایسا نہیں ہے کہ جو 200 لیٹر پیٹرول مہینے کا استعمال کر رہا ہے، 100 لیٹر پیٹرول استعمال کر رہا ہے، اس کی تنخواہ بھی 2 3 3 4 4 لاکھ روپے، کیا وہ اپنی پاکٹ سے پیٹرول استعمال نہیں کر سکتا؟ وہ جو ان کے بجلی کے بل فری ہیں، اربوں روپے کے جو ہے بجلی کے بلوں کی مد کے اندر ریلیف دے دیا جاتا ہے ان بیوروکریٹس کو، ان پولیٹیکلز کو، ان سیاستدانوں کو. ایک بہت بڑا اماؤنٹ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ جو ہے اس مد میں چلا جاتا ہے. تو IMF کو اس کے اوپر بھی اسٹینڈ لینا چاہیے کہ جی اس کو بھی پاکستان کو اخراجات اپنے کم سے کم کریں. اخراجات اب اتنا غریب ملک ہو چکا ہے، اتنا بدحال ہو چکا ہے، ڈیفالٹ کے قریب ہے، لیکن ان کی شاہ خرچیاں جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہی، وہ منیمائز نہیں ہو رہی. اگر ان کو کم کیا جائے گا تو لا مالا اس قوم کو، یہاں کے لوگوں کو، غریب عوام کو کچھ ریلیف ملے گا. اچھا جی، یہ کل جو ہے ایک بڑی تھوڑی پیش رفت ہوئی ہے. وزیر اعظم صاحب نے جو ہے APC بلائی ہے منگل کو، آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے منگل کو. اچھا وہ جو ہے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے جو ہے اعتماد میں لیتے ہوئے اپیکس کمیٹی، اپیکس سے مطلب یہ کہ آل پارٹی کانفرنس اجلاس طلب کر رہے ہیں. اجلاس میں عسکری قیادت کے سربراہان ہوں گے اور نگراں وزیر اعلیٰ ہوں گے جو دونوں صوبوں کے ہیں، اور چیف سیکرٹریز ہوں گے، اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان ہوں گے، اور PTI کے 2 رہنماؤں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے. اجلاس میں ٹارگیٹڈ آپریشن کا فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے یہاں دہشت گردی سلسلہ ایک چل نکلا ہے، دوبارہ سے جنم لے رہا ہے کہ جو ابھی مسجد کے اندر حملہ ہوا ہے، خودکش حملہ ہوا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے مستقل سیکورٹی فورسز کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے جو ہے انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے. جمعرات کو جو ہے ملک میں اہم سیاسی پیش رفت سامنے آئی ہے، یعنی کہ جمعرات کو جو ہے یہ پیش رفت ہوئی تھی کہ اجلاس کا فیصلہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے سیاسی اور معاشی سیکورٹی صورتحال پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سمیت تمام جماعتوں کے پارٹی کے قائدین کو 7 فروری بروز منگل کو آل پارٹیز کانفرنس میں مدعو کیا ہے. پاکستان کی معاشی صورتحال پر ڈسکشن ہوگی، پھر اس میں سیکورٹی کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی کہ سیکورٹی پلان کیا کیا جائے، کس طرح سے دہشت گردی کو جو دوبارہ سے اپنا منہ کھول رہی ہے اس کو کس طرح سے قابو کیا جائے. اچھا، ایک اور یہ خبر ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ عمران صاحب کے ساتھ 2 کیسز کے اندر ان کی جو اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے داخل کری تھیں کہ الیکشن کمیشن کے خلاف، اور کہ ان کو نااہل جو کیا گیا تھا تو اس کے خلاف انہوں نے ایک داخل کری تھی، اور دوسری ممنوع فنڈنگ کیس کے حوالے سے. تو ان کی دونوں اپیلیں جو ہیں فی الحال خارج کر دی گئی ہیں. اس پہ جو ہے کورٹ کوئی ڈیسیجن، کوئی فیصلہ یا کوئی سنوائی نہیں کرے گا. تو یہ بڑا ان کے لیے تھوڑی پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں چیزیں. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ممنوع فنڈنگ کیس کی اپیل کو خارج کر دیا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے PTI کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا عمل بھی درست قرار دیا، یعنی کہ انہوں نے شو کاز نوٹس جاری کیا تھا الیکشن کمیشن نے، تو اس کے اوپر انہوں نے درخواست ظاہر کی تھی، تو انہوں نے خارج کر دیا کہ وہ شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں. اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کی گزشتہ دنوں کے اندر گرفتاری ہوئی ہے، ان کو گرفتار کر کے لے کر گئے، تو ان کے اوپر FIR کے اندر 3 دفعات لگائی گئی ہیں جس میں 7 سال کی قید بھی ہو سکتی ہے. اچھا، جو دفعات لگائی گئی ہیں، جو مقدمے ان پر قائم کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک قابل ضمانت ہے اور 2 مقدمات ہیں وہ ناقابل ضمانت ہیں، جس میں سے 120 نفرت انگیز تقریر ناقابل ضمانت دفاع ہے. نفرت انگیز تقریر، ابھی اس کے بارے میں بھی ڈسکشن کرتے ہیں، نفرت انگیز تقریر کے حوالے سے بھی. اچھا، جس میں سزا ہے 6 سال
قید یا جرمانہ ہے۔ اچھا 153 بغاوت پر اکسانے کی ناقابل ضمانت دفاع، یعنی کہ اس پہ کوئی ضمانت نہیں ہو سکتی ہے اس کیس کے اوپر، اور اس کے اوپر تقریباً 5 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے شیخ رشید صاحب کو۔ اچھا جبکہ دفعہ 505 عوام کو اشتعال دلانے کی ناقابل ضمانت دفاع جس کی سزا 7 سال قید بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں کہ یہ شیخ رشید صاحب، میں حمایت نہیں کر رہا ہوں کہ شیخ رشید صاحب کو گرفتاری صحیح ہوئی ہے، گرفتاری غلط ہوئی ہے، لیکن ماضی کے اندر جو روش اختیار کی گئی تھی تمام پولیٹیشن پارٹیوں کی، میرے خیال سے اگر ایمانداری کے ساتھ اگر اس معاملے کو اگر لیتے ہیں کہ تمام لوگوں کے اوپر آپ کا ریکارڈ نکالے جائیں، میڈیا کے ریکارڈ نکالے جائیں، تمام میڈیا کے ذریعے سے ریکارڈ اخبارات کے نکالے جائیں، یا پرنٹ سوشل میڈیا کے نکالے جائیں، یا پھر ٹی وی چینلز کے نکالے جائیں، ان کی تقاریر، ان کے جلسے، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا کوئی سیاستدان ایسا ہوگا جس نے لوگوں کو بغاوت پہ نہ اکسایا ہو، جس نے اشتعال انگیزی نہ پھیلائی ہو۔ میرا خیال ہے اگر یہ ایسا کریں گے ایمانداری کے ساتھ تو تقریباً تمام سیاستدان ہی جیل کے اندر ہوں گے، کسی کی بھی ضمانت نہیں ہوگی۔ نون لیگ کے بھی زیادہ ہوں گے، پھر دوسری جماعتوں کے بھی ہوں گے، پیپلز پارٹی کے بھی ہوں گے، زرداری صاحب بھی ہوں گے، زرداری تقاریریں کی ہیں، پھر انہوں نے ان کے ساتھ جو لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے انہوں نے بھی کافی اشتعال انگیز تقریریں کی ہیں، تو میرے خیال سے کوئی نہیں بچتا اس کے آگے۔ لیکن بہرحال ان کا جو مسلم لیگ نون کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ جو ہے کافی معاملات تھے، اب یہ عطاب کا شکار ہیں، تو ان کے ساتھ لازمی سی بات ہے ایسا ہی کیا جائے، کریں گے یہ لوگ، اس لیے کہ اقتدار کے اندر ہے، وزیر اعظم ان کا ہے، تمام ادارے ابھی ان کے کنٹرول کے اندر ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے عمران خان صاحب نے جو ہے پنجاب کی حکومت کو تحلیل جو کیا، نگراں وزیر اعلیٰ آیا، تو یہ سارے اقدامات جو ہیں ان کے بعد، یعنی کہ اب تو پولیس ان کے کنٹرول میں، ان کے نگراں وزیر اعظم کے وزیر اعلیٰ کے کنٹرول کے اندر ہے، تو لہٰذا پھر وہ انتقامی کارروائی تو کریں گے ان کے خلاف۔ تو اگر ایمانداری کے ساتھ ان دفاعوں کو، ان چیزوں کو تمام تر پولیٹیشنز کے اوپر اپلائی کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیاستدان ہمارا بچے اشتعال انگیز تقریروں کے اوپر اور بغاوت کے اوپر، اکسانے کے اوپر، تو کافی سیاستدان جیل کے اندر ہوں گے، وہ پنجاب کے ہوں، وہ سندھ کے ہوں، وہ خیبر پختونخوا کے ہوں، کوئی سے بھی ہوں، وہ پرانے بڑے سیاستدان کیوں نہ ہو، وہ سب کے سب جیل کے اندر ہوں گے اگر سب کے خلاف ایمانداری کے ساتھ جو ہے اقدام اٹھایا جائے ان کے تقریر کے اوپر، ان کے عمل کے اوپر، ان کے کردار کے اوپر، کردار تو خیر سب کو ہی پتہ ہے کہ ہماری پولیٹیشنز کا کردار کیا ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی اس کے حوالے سے بھی کردار کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے کہ دیکھیں سیاستدان کیا ہے ہمارے یہاں، سیاستدان دیکھیں لوگ جو ہے فالو کرتے ہیں، ان کے فالوور ہیں، ہم کس کو اپنا فالوور سمجھتے ہیں، یا کس کو ہم فالو کرتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے، جس کی بات اچھی ہوتی ہے، جس کے قول و فعل کے اندر تضاد نہیں ہوتا، ہم اس کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، تو اس کے اوپر ہم چل نکلتے ہیں، اس کے پیچھے چل نکلتے ہیں، اس کی ہر چیز کو لبیک کہتے ہیں، اس کی تمام تر باتوں کے اوپر ہم لبیک کہہ کے آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کا بچہ، ہمارے یہاں کا نوجوان ان تمام سیاستدانوں سے کیا سیکھ رہا ہے کہ رات کو کوئی بات کرو، صبح اس سے منہ گر جاؤ، کوئی تھوکو اور پھر چاٹ لو، اخلاقیات کی اتنی نچلی سطح تک چلے جاؤ کہ ایک دوسرے کے کپڑے تک اتار دو، اور پھر بعد میں مفادات کے اوپر پھر ساتھ بیٹھ جاؤ۔ یہ پاکستان کی سیاست کا ایک وتیرہ بن چکا ہے، سیاست کے اندر اس کو لوگ سیاست کہتے ہیں، یہ سیاست نہیں ہے۔ تو اس سے ہمارے یہاں کا بچہ کیا سیکھے گا؟ وہی بچہ جو ہے وہی چیزیں جو اپنے پولیٹیشنز کی دیکھتا ہے وہی پھر وہ اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر اپلائی کرتا ہے، اس لیے کہ کسی نہ کسی کو تو اپنا رول ماڈل بنایا ہوتا ہے، سب کے کوئی نہ کوئی فالوور ہوتے ہیں، وہ اپنے فالوور کو فالو کرتے ہیں، تو وہ انہی کے روش کے اوپر چل نکلتے ہیں، تو معاشرہ اس طرح سے بگاڑ کی طرف جاتا ہے، معاشرہ پازیٹیو وے میں نہیں جائے گا، ہماری نسلیں پازیٹیو نہیں بنیں گی، ہماری نسلوں کے اندر نیگیٹیوٹی شامل ہو جائے گی ان تمام تر پولیٹیشنز کو دیکھتے ہوئے، ان کو فالو کرتے ہوئے۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔